بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی دعا جو آپ اکثر اللہ سے مانگا کرتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے اور میرا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کو یہ دعا یاد بھی ہے۔ اس کے لیے ایک باب باندھا ہے، روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہے کہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں نصیب فرما اور آخرت کی بھی ہمیں بھلائیاں نصیب فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے کہ دنیا میں اللہ علم نافع نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت کی بھلائی جنت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو اللہ عافیت والی زندگی نصیب کر دے۔ علامہ سدی فرماتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی مال ہے اور آخرت کی بھلائی جنت ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم جو یہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کبھی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، یہاں تو حکم ہے کہ پہلے دنیا کی بھلائیاں مانگو۔ دنیا کی زندگی میں انسان کی ضرورت ہے، مال ہے، دوسری حاجات ہیں، گھر ہے، روزی ہے، تو یہ سب چیزوں کی بھلائی مانگنا نہ صرف سنت ہے، قرآن کا حکم ہے کہ دنیا کی بھلائیاں بھی مانگو لیکن ساتھ ساتھ فی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی جنت کو بھی اللہ سے مانگو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا کیوں تھی؟ اس لیے کہ یہ جامع دعا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ پسند تھے جو جامع ہوں، جن کے معنی زیادہ ہوں، الفاظ تھوڑے ہوں۔ بظاہر تو یہ چھوٹی سی آدھی سطر کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لیکن اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں، جتنی انسان کی ضروریات ہیں، جتنی حاجات ہیں، اور پھر آخرت موت سے شروع ہو رہی ہے، قبر کی زندگی، میدان حشر کی سب کی بھلائیاں اس ایک دعا میں مل گئی، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس دعا کا حکم دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو صرف اللہ سے دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، تو قرآن کہہ رہا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کو پھر آخرت کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں وہ اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ لے گئے، تو یہ ہماری کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ ہم اللہ سے دنیا کی بھی عافیت مانگیں، سہولت مانگیں۔ ہم کتنی محنتیں دنیا کے لیے اپنے لیے کر لیں گے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں بھلائی دے دی، گھر ہم نے بنا لیا، گھر کی بھلائی نصیب نہ ہوئی، ہم نے بیوی بچے شادی کر لی، ان کی بھلائی نصیب نہ ہوئی، کاروبار جما لیا، بھلائی نصیب نہ ہوئی، تو پھر ایسی نعمتوں کا فائدہ کیا؟ تو ہماری محنتیں ایک طرف، اللہ کی طرف سے ان نعمتوں کی بھلائیاں، برکتیں، یہ اور دوسری چیز ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے جب ہم مانگیں گے تو ہماری جتنی محنتیں ہوتی ہیں اس میں بھی نتیجہ خیز وہ ثابت ہوں گی، ہماری نعمتوں میں برکت آئے گی، اور ساتھ ساتھ آخرت کو ہر دعا میں مانگنا، آخرت کو نہ بھولنا۔ اس لیے کہ دنیا کے سب سے بڑے مسئلوں کو بھی ہم جمع کر لیں تو آخرت کا چھوٹا سا مسئلہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، وہ بہت بڑا ہے۔ دنیا کے مسئلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے والدہ محترمہ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضیٰ، ہم جب حج پہ اکثر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی بات کہتے تھے کہ بیٹا موت، آخرت، قبر، آخرت کو بھی اللہ سے بہت مانگو، دنیا تو ماشاءاللہ مانگتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جامع دعا ہے، اللہ دنیا کی بھی بھلائیاں دے، آخرت کی بھی بھلائیاں دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ قبول ہو گئی اگر تو سمجھے سب کچھ مل گیا انشاءاللہ۔ اللہ بھائی نمازوں کے آخر میں، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، تہجد کے وقت خاص کر ہمیں دوسری دعاؤں کے ساتھ اس دعا کے بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تغننا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نسألك سلام الساعة والبركة في الأوقات وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک چھوٹا سا اعلان ہے. ماشاءاللہ آپ جیسے پورے سال بخاری شریف کا درس سنتے رہے عشاء کے بعد، اور الحمدللہ فجر کے بعد اوپر جو ہمارے یہاں درس نظامی میں طلباء پڑھتے ہیں تو ان کو بھی الحمدللہ ایک سال میں پوری بخاری شریف ہم نے پڑھائی. تو اس کی آخری حدیث کا درس انشاءاللہ اس اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگا. باہر پروگرام ہوگا. اس میں طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہے. انہوں نے سیاہ ستہ پڑھی، ہزاروں حدیثیں پڑھی، لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھا گیا. تو اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ کا شامل ہو جائے. تو اس کے لیے آپ سب سے درخواست ہے، 12 بجے سے عصر تک یہ پروگرام ہوگا. 60 کے قریب بچے حافظ عالم مفتی بن کے نکل رہے ہیں. تو اس میں جتنی دیر آپ کی شرکت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو آخری حدیث کا ہمارا بخاری شریف کا درس ہوگا وہ 2 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. تو 2 بجے کے بعد آپ سے درخواست ہے کوشش کر کے اس درس میں ضرور شامل ہو جائیں. جہاں آپ ماشاءاللہ عشاء میں اہتمام سے شرکت کرتے ہیں تو آپ بھی ایک طریقے سے اس بخاری شریف کے طالب علم ہیں. تو آپ سب سے میری درخواست ہے، اور بھی جن کو میرا یہ پیغام دے سکیں، تو یہ ایک طریقے سے آپ حضرات کے لیے بھی یہ درس ہے. اس میں انشاءاللہ آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث مسرت اور ان طلباء کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ ہوگی. جزاک اللہ.